ہمارے ساتھ چلنے والے ہم سفر ساتھی ہیں اور ہم سے محبت رکھتے ہیں, ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. اب لوگوں نے اعتکاف کیا ہے, تو کیا اعتکاف کے دوران اعتکاف میں رہ کر ہماری اس محفل میں شریک ہو سکتے ہیں, ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم عبادت میں شامل ہیں, اعتکاف میں بیٹھا کیوں ہے وہ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. مطلب آپ جس طرح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر چیز بتا رہے ہیں, اللہ سے قریب کرنے کی باتیں بتا رہے ہیں, تو یہ تو مقصد ہی ہے بیٹھنے کا. مقصد یہ کہ خواتین مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں, مقصد یہ ہے بیٹھ کر اللہ کے قریب ہونا. تو آپ اللہ کے قریب ہونے کا جو درس دے رہے ہیں تو یہ شریعت کے عین مطابق ہے کہ آپ سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور تعلیم حاصل کرنا تو عبادت ہے. عبادت ہے. اچھا شاہ صاحب, اب اعتکاف شروع ہو چکا ہے تو کچھ باتیں اعتکاف کے متعلق بھی ہو جاتی ہیں. تو اعتکاف, خواتین کے اعتکاف کے بارے میں کچھ بتا دیں, کیونکہ ہماری بہنیں اس میں شامل ہیں, ہمارے بزرگ اس میں شامل ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو خواتین اعتکاف میں بیٹھی ہوں ان کے لیے کچھ آپ کچھ ان کو بتانا چاہیں, کچھ ان کو سمجھانا چاہیں کہ اعتکاف کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ تفصیلی بتا دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. جی اعتکاف جو ہے یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ جو 1-2 دفعہ چھوڑ دیا جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے, اور اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو یہ گناہ ہے. تو سنت مؤکدہ کی تو ہم نے تعریف کر دی. ہم نے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا ہے کہ مطلب ایک شہر میں سے اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سب گناہگار ہوں گے, اور اگر پورے شہر میں سے ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو سب کو کافی ہوگا. سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ اعتکاف ہے. اچھا خواتین کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا, خواتین کا کیا معاملہ ہے کہ خواتین کو اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ, اور جو واجبی اعتکاف ہے, واجبی وہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے قسم کھا لی کہ میں کوئی میرا کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا, تو اس طرح کی جب قسم کھا لی تو واجبی ہے, تو اس کے لیے روزہ شرط ہے. اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں مسجد بیت بنا لیں. مطلب ہے اس کا کہ گھر کی مسجد یعنی ایک کمرے کو اگر اس نے مسجد بیت کہہ دیا کہ میں نے اس جگہ کو نیت کر لیا کہ یہ مسجد بیت ہے, اب ایسی جگہ پر خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں. اور اعتکاف آخری 10 دن ہے, چونکہ اس میں روزہ شرط ہے. اگر اس کے بیچ میں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جیسا کہ خواتین کا معاملہ ماہواری کے حوالے سے ہوتا ہے, تو ایسے میں اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. کیوں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس کے لیے, اور واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے, تو جیسے ہی یہ معاملہ ہو تو روزہ نہیں ہوگا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اور اگر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو شروع کرنا واجب نہیں ہے. آخری 10 دن بیٹھنا ہر ایک کے لیے واجب تو نہیں, لیکن اب شروع کر دیا تو مکمل کرنا واجب ہے. اب وہ ٹوٹ گیا, کسی بھی وجہ سے ٹوٹا, یہ تو میں نے ایک وجہ بتائی, اگر کسی بھی وجہ سے ٹوٹا تو پھر کیا ہوگا کہ 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرنا اس کی قضا ہے, اور اس میں آپ کا روزہ ہونا ضروری ہے. یعنی اس کو شروع کرنا ضروری نہیں تھا, لیکن اب آپ نے شروع کر لیا تو اس کو پورا کرنا ضروری. اگر ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اس کی قضا واجب, اور قضا کیا ہے 1 دن اور 1 رات مسجد بیت میں. یہ خواتین کے مسائل آپ نے فرمایا بیان کرنا, ورنہ مرد حضرات کے بیان کروں تقریباً 1 گھنٹہ اور آپ بیان کریں خواتین کے تھوڑے سے تفصیل سے تاکہ سمجھ جائیں خواتین ہمارے ساتھ. صحیح. تو یہ مسجد بیت کا میں نے بتایا کہ مسجد بیت ایک خاص جگہ مقرر کر لی جائے گھر میں مسجد بیت کے نام سے, کہ گھر کی مسجد کے نام سے. اب جو ہے وہ چونکہ ایسے میں اچھا خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ خواتین اب بیٹھ گئی ہیں تو اس میں گھر کا کام کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی.
تو دیکھیں ہر جائز کام کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر گھر پر کسی مدد کی ضرورت ہے تو کسی نے سبزی کاٹنے کے لیے دے دی, تو مسجد بیت اپنے حد کے اندر رہتے ہوئے وہ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, اور جو بھی گھر کا کام اس کے اندر رہ کر کیا جا سکتا ہے جائز ہے. لیکن مقصد چونکہ فوت ہو جائے گا, مقصد اصل کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت, رب کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو صرف اور صرف رب کی عبادت کریں. حلت اور حرمت, حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے گھر کا کام کیا تو جائز, یہاں تک کہ بعض خواتین اگر سلائی بھی کریں تو جائز ہے. مطلب یہ سلائی بھی کر سکتی ہیں, وہ کر تو سکتی ہیں, لیکن مقصد چونکہ اعتکاف کرنا ہے رب کے لیے, اور میں جائز اور ناجائز کی بات اب کر رہا ہوں. مسئلہ یہ کہ ایک خواتین ہے, اب ظاہر سی بات ہے اس کی ذریعہ آمدنی اس کی سلائی ہے, تو وہ اعتکاف میں بھی بیٹھنا چاہتی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے, لیکن اس کو سلائی بھی کرنا ہے, اس کو کام بھی کرنا ہے. بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے. تو وہ اس صورت میں جتنا وقت اس کو عبادت میں ملتا ہے وہ عبادت کرتی ہے, اس کے بعد پھر اس کو کچھ وقت ملے تو وہ سلائی کر سکتی ہے. جی, اپنی جتنی بھی طبعی حاجات ہیں, مطلب بچوں کو سنبھالنا یا کسی بھی حوالے سے کسی کی مدد کرنا یا جو بھی معاملات ہیں, وہ اپنے کمرے کے اندر جس کو مسجد بیت یا جس حدود کو آپ نے مسجد بیت کا نام دیا ہے اس سے باہر نہ نکلیں. تو ہر جائز کام آپ کر سکتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ضرورت کے تحت. اب جیسے اب مثال کے طور پر ایک بات بتائیں, اب جیسے اب آج لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں, لیکن کچھ لوگ سفر میں تھے, اب وہ چاہتے ہیں اعتکاف کرنا, تو وہ اس کی صورت میں کیا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا. اس سنت موقدہ علی الکفایہ جو آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے, یہ سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ جناب 20واں روزہ جب پورا ہو اور 21واں روزہ شروع ہو رہا ہو تو مغرب کی اذان کے وقت آپ کو اس جگہ پر موجود ہونا ہے جہاں پر اعتکاف کرنا ہے. اگر آپ ابتدائی وقت میں موجود نہیں ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی اس دوران, مطلب کب سے شروع ہو رہا ہے ٹائم, 21ویں رات جب شروع ہو رہی ہے, جب سے لے کر جب تک رمضان ہے, مطلب چاند نظر آ جائے, تو اس عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نکلا بغیر ضرورت کے تو اس کا اعتکاف نہیں ہے. تو اب کوئی سفر میں ہے تو اب چونکہ وہ لیٹ ہو گیا ہے, بالکل, تو اس صورت میں وہ اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت اعتکاف نہیں ہوگا وہ 10 دن کا. اب چونکہ وہ شرط تھی, اضافات شرط, دیکھیں نا, اب وہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا نا. اب ایک بندہ سفر سے پہنچا, مغرب کی اذان ہو گئی, تو وہ سفر باندھ کے نکلا اور پھر وہاں پہنچا, اس نے وہ نیت کری, تو کیا اس کا اعتکاف ہوگا؟ اصل میں وہی بات آپ کو بتائی کہ اذا فات الشرط فات المشروط, کہ شرط کیا تھی کہ اس وقت میں ادھر موجود ہونا تھا, وہ شرط نہیں پائی گئی چونکہ اب فرض تو نہیں تھا اس پر. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ اس کا جو اعتکاف ہوگا وہ اس وقت جب پہنچا ہے, جب سے پورا ٹائم اگر گزارے گا تو اس کا نفلی اعتکاف ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اعتکاف ٹوٹتا کن صورتوں سے ہے, کن وجوہات سے ہے؟ جیسا میں نے بتایا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو آخری 10 دن کا اعتکاف ہے, اس کے لیے روزہ ہونا شرط ہے. روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, مطلب آپ نے توڑا یا ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. یا آپ جس جگہ پر, جیسے مسجد کی حدود میں ہیں, مسجد کی حدود سے بغیر اجازت شرعی ایک لمحے کے لیے بھی باہر گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح خواتین مسجد بیت سے بغیر کسی حاجت کے, حاجت طبعی کیا ہے کہ اگر غسل فرض ہو گیا یا آپ کو طبعی حاجات یعنی اپنے مطلب استنجا کے لیے آپ جا رہے ہیں تو وہ طبعی حاجات ہے, طبعی حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کی طبعی حاجت پوری ہو تو فوری مسجد میں آ جانا ضروری ہے. مسجد خواتین کی جو مسجد بیت ہے, گھر کے اندر جو مسجد کی نیت کی ہے, اس سے چونکہ واش روم باہر ہی ہوں گے. اب دیکھیں کہ طبعی حاجات میں کیا ضروری ہے. طبعی حاجات اگر غسل فرض ہوا ہے تو غسل کرنے جا سکتے ہیں. اس کو گرمی لگ رہی ہے, اس نے کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے, تھوڑا فریش ہو کے آ جاؤں, تو اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ کہ مسجد کی حدود کے اندر اگر غسل کا کوئی طریقہ کر لیتا ہے تو پھر جائز، لیکن مسجد کا احترام ضروری ہے. اچھا اب یہ بتا دیں کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کی خدمت کے لیے جو لوگ مامور ہوتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہاں تک کہ دیکھیں نا کہ صدقے کے بارے میں آتا ہے، جیسے آپ نے یہ سلسلہ نیکی کا شروع کیا، سبحان اللہ. اس حوالے سے بتاؤں کہ جو نیکی کرنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے نا، صدقہ جیسے ہے. صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرے گا سب کو برابر کا ثواب ملے گا. میں نے جیسے اگر آپ کو کوئی صدقے کا کچھ دیا، آپ نے آگے دیا، جتنے ہاتھوں سے گزرا سب کو برابر ثواب ملے گا. وہ صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی طرح جو خدمت کرنے والے ہیں تو ان کو ان کی نیتوں کے مطابق رب بہترین اجر عطا فرمائے گا. یعنی کہ اگر ایک شخص اعتکاف کرنے بیٹھا ہے اور دوسرا شخص اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مامور کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی عبادت میں ہے. وہ بھی عبادت میں ہے. اور اگر وہ اس وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھا کہ میں اگر بیٹھ جاؤں گا تو ان کی خدمت کون کرے گا، تو انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اس شخص کے لیے بھی ضروری ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ وہ چیزیں جو مسجد میں کرنا جائز نہیں تھا، جیسے کھانا جائز نہیں ہے، پینا جائز نہیں ہے، سونا مسجد میں جائز نہیں ہے اعتکاف کی نیت کے علاوہ، تو پھر اب جب اس نے نیت کر لی سب کچھ ضرورتاً جائز ہوا. تو جو شخص ایسا خدمت کے لیے معمور ہے اس کو بھی چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو نویت سنت الاعتکاف کہہ لے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ہوں، میں سنت اعتکاف کر رہا ہوں جس کا حکم نفلی ہے. تو پھر وہ جب آئے مسجد میں جب بھی داخل ہو تو نویت سنت الاعتکاف کہہ لے. تو اس کو جب تک وہ رہے گا تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر کبھی ضمناً اس نے کبھی کھانا پینا ایسے ہو جائے تو پھر وہ جائز بھی ہو جائے گا. اور عام دنوں میں بھی یہ چاہیے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں. تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ اعتکاف بہت